بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پاکستان کی فوج کے متعلق انتہائی گھٹیا قسم کے ریمارکس دیے گئے، اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں ان کے ترجمان تو میدان میں آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مختلف صحافیوں کو میدان میں اتارا گیا کہ آپ جائیں اور پاکستان کی فوج کا دفاع کریں، پاکستان کی فوج کو ڈیفینڈ کریں، اور مولانا کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کو جا کے اڑا دیں۔ تو بہت سارے لوگ میدان میں آئے، انہوں نے آ کے بڑا بھرپور انداز میں پاکستان کی فوج کا دفاع کیا اور مولانا کی اسٹیٹمنٹ کو اڑا دیا۔ لیکن آپ ذرا رکے یہاں پر، آپ امیجن کریں آج اگر پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی فوج کے متعلق اس طرح کے ریمارکس گھٹیا قسم کے اور بڑے ہی آپ سمجھیں کہ بے حس قسم کے بیانات مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پاکستان کی فوج کے متعلق دیے جاتے ہیں، تو اس میں تو گورنمنٹ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، شہباز شریف کی، ان کی پوری کابینہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئیں، ان کے تمام منسٹرز آئیں، انفارمیشن منسٹر آئے، ڈیفنس منسٹر آئے، باقی منسٹر آئیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ماہر ہیں، ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے، ہم بڑے ارسطو سقراط افلاطون ہیں، اور جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ تو کہاں گئے یہ لوگ؟ کوئی ایک بھی میدان کے اندر آیا؟ کوئی ایک بھی پریس کانفرنس کرنے آیا؟ کسی ایک نے آ کے پاکستان کی فوج کا دفاع کیا؟ کسی ایک نے آ کے پاکستانی شہیدوں کا دفاع کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، ایاز صادق، مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، تمام کے تمام لوگ یہ آپ سمجھیں کہ دم دما کے بھاگ گئے ہیں، پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، کوئی دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا۔ اصولاً ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ آتے اور بات کرتے، اور جو فوج کے اوپر حملہ کیا گیا فوج کا دفاع کرتے اور مولانا کی دھجیاں اڑاتے، لیکن ان کی جانب سے ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی۔ اگر یہ لوگ بات کرتے، اگر یہ لوگ پاکستان کے فوج کا دفاع کرتے، تو پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی تو ان کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو ان کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض ہے، سب سے بڑا جو شکوہ ہے، سب سے بڑی جو شکایت ہے نون لیگ کے اوپر، ان کی ٹیم کے اوپر، ان کی کابینہ کے اوپر اور ان کی گورنمنٹ کے اوپر، وہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی شکایت ان کے اوپر یہ ہے کہ ایک تو یہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، دوسرا یہ کہ ان کی جانب سے جو اس وقت بیانیہ بنانے کی قابلیت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ بیانیہ نہیں بنا سکتے، یہ نیریٹو نہیں بنا سکتے، عمران خان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، یہ اپنی کارکردگی کو دکھا نہیں سکتے، اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے اندر بہت بڑا فلا موجود ہے۔ تو اتنا بڑا جو فلا پایا جاتا ہے، آج کھل کے سامنے آ گیا۔ پاسٹ کے اندر، ماضی کے اندر جب بھی جنگ کا معاملہ ہو، پاکستان انڈیا کے درمیان ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا، ایئر فورس سے، نیوی سے باقی لوگوں کو آنا پڑا۔ اسی طرح سے امریکہ ایران کے درمیان پیچ اپ کی بات ہو تو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جنرل عاصم کو جانا پڑتا ہے یا محسن نقوی کو جانا پڑتا ہے، اور اگر انٹرنلی پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہو تو ہمیشہ جنرل عاصم کو جانا پڑتا ہے۔ تو ہر جگہ پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے، ہر جگہ پر آپ کو جنرل عاصم نظر آتا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ، یہ حکومت جو کہ نالائق، نااہل، کرپٹ بھی ثابت ہوئی ہے، اس کی جانب سے کہیں بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی اس معاملے کے اوپر۔ جو مولانا کی جانب سے بات کی گئی، مولانا نے جس طریقے سے بات کی، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے ریمارکس دیے۔ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی۔ اتنا بڑا موقع، اس سے بڑا موقع اور ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا ٹائم، وقت ہو نہیں سکتا۔
یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. تو ان کی جانب سے اصل میں دل کے اندر جب ایک نفرت پائی جاتی ہے، دشمنی اور مخالفت اور کینہ پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، تو یہ کبھی بھی پاکستان کی فوج کا دفاع نہیں کریں گے. اس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے دفاع ہی نہیں کرنا، اگر انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا، ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں، ان کے پاس یہ اتنی ہمت نہیں، جرت نہیں، ان کے پاس اتنی عقل نہیں، شعور نہیں، تو اللہ تللے کرنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، سیر سپاٹے کرنے کے لیے، پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے تو ان کو نہیں رکھنا. اس وجہ سے ٹاپ ملٹری کمانڈ سمیت جنرل عاصم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا. انہوں نے بڑا دیکھا، ان کو بڑا ٹائم دیا، ان کو بڑا وقت دیا، اور ان کی تمام فرمائشیں، ان کی خواہشیں، ان کی تمام چیزیں، ڈیمانڈس کو پورا کیا. ان کی مرضی کے مطابق ان کو مکمل طور پر اکوموڈیٹ کیا ہر طرح سے کہ ہمارے لیے یہ کام کریں. اکوموڈیٹ کیا گیا اس جگہ، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، وفاق کے اندر، بلوچستان کے اندر، آگے گلگت کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، ہر جگہ پر ان کو ریسکیو کیا گیا، ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا، ان کو باقاعدہ طور پر ہر جگہ ان کی خواہش کو پورا کیا گیا. اور سب سے بڑھ کر ان کی بہت بڑی خواہش تھی، اور یہ تھی کہ جتنی دیر ہم گورنمنٹ کے اندر موجود ہے، اقتدار کے اندر موجود ہے، اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے عمران خان کو پچھلے 3-3.5 سال سے پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، ان کو جیل کاٹنی پڑ رہی ہے. یہ ان کی خواہش تھی، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو آج بھی باہر آنے کے لیے تیار ہے. وہ گورنمنٹ کو لیجٹمیسی نہیں دینا چاہتا اور گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ عمران خان کو جیل رکھا جائے، ورنہ وہ تو ہماری دھجیاں اڑا دے گا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ، خواہش، عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے، آج تک یہ کارکردگی نہیں دکھا سکے. تو پھر ان کا کیا کرنا ہے اور اچار ڈالا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے اور ان کا کیا کیا جائے. اگر یہ اس موقع پر، اسٹیج کے پر پاکستان کی فوج کا دفاع نہیں کر سکے تو پھر اس سے آگے اور کون سی اسٹیج آئے گی، اس سے آگے اور کون سا ٹائم آ سکتا ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ سمجھیں کہ ان کے لیے تو اب بالکل واضح ہو گیا، کرسٹل کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ کتنی نالائق، بدترین اور نااہل ترین گورنمنٹ ثابت ہوئی ہے.